تو یہ حالت ہوتی ہے جو حضرت معاویہ کا گستاخ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں حضرت معاویہ پردہ ہیں، ایک پیمانہ ہے ایمان کا، صحیح العقیدہ ہونے کا. اور جو حضرت معاویہ کا گستاخ ہو گیا وہ اب گمراہی سے بچ نہیں سکتا، اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا. تو آپ نے دیکھ لیا جو گستاخ معاویہ ہے وہ گستاخ علی مرتضیٰ بھی ہو گیا. ہزاروں مثالیں ہیں. جو حضرت معاویہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اپنا ایمان سنبھال نہیں سکتا، ایمان کبھی نہیں بچا سکتا، وہ گمراہ در گمراہ ہوتا جاتا ہے. اس لیے نولیہ ما تولی ونصلی جہنم 7 مسیرہ. یہ مرزا جہلمی کا بیان سنیں، اس میں معاذ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بشرموں ظالموں، امام حسین کو تمہارے ماموں حضرت معاویہ نے شہید کروایا تھا. سنیے ذرا. امام حسین کو ظالموں، امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا، ان کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا، تمہارے ماموں نے مروایا تھا. بے شرمو، جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر، جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیں یہ کیسا خود یہ بے شرم اور جاہل بدتمیز شخص ہے اور پرلے درجے کا فراڈی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بیانات کے اندر بے شمار آپ کو تضادات ملیں گے، جھوٹ ملیں گے، جہالتیں ملیں گی اور بدتمیزی ملے گی، گالیاں ملیں گی. کوئی بھی علمی بات آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. اگر آپ کہیں جی یہ بخاری شریف سے حدیثیں پڑھتا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، وہ تو سارے خارجی بھی پڑھتے رہے ہیں، رافضی بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی پڑھتے ہیں، تو کیا محض قرآن و سنت پڑھنے سے بندہ عالم ہو جاتا ہے یا بندہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے یا بندہ امام بن جاتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہدایت کا تعلق عقیدہ کی درستگی کے ساتھ ہے، محض علم کے ساتھ نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں جاہل شخص، بدتمیز شخص کہتا ہے بے شرمو تمہارے ماموں نے شہید کیا امام حسین کو، اور اہل کوفہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. یعنی گویا کہ اہل کوفہ والے اس کے نانکے ہیں یا دادکے ہیں، پتہ نہیں کیا رشتہ ہے. حالانکہ خود اہل بیت کے افراد جو ہیں وہ کوفیوں کو اپنا قاتل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور ان پہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم ہمارے قاتل ہو. امام حسن مجتبیٰ علی مرتضیٰ کا قاتل اہل کوفہ کو کہہ رہے ہیں، امام حسین انہیں دغاباز کہہ رہے ہیں. اسی طرح امام زین العابدین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، جتنے افراد باقی بچے ہیں انہوں نے کوفیوں کو اپنا قاتل کہا ہے. لیکن اس کے شاید کوئی نانکا دادک ہے، یہ کوفہ والے کہتا ہے جناب کوفیوں پہ تم لگا رہے ہو. لیکن یہ خود بے شرم ایسا جاہل ہے اور ایسا بے وقوف انسان ہے کہ اب یہ تو کہہ رہے ہیں جناب حضرت معاویہ نے شہید کروایا، کوفیوں نے نہیں کروایا. پھر یہی بے شرم انسان خود اپنے اس بیان کی تردید کرتا ہے، کہتا ہے نہیں حضرت امام حسین کو حضرت معاویہ نے شہید نہیں کروایا، نہ امام حسین ان کی زندگی میں بیعت کی ہے. تو لہٰذا کہتا ہے نہیں ایسی یہ الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت حسین نے تو حضرت معاویہ کی زندگی میں بھی یزید کے لیے بیعت نہیں کی، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے ان کو قتل تو نہیں کروایا، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے ان کو قتل تو نہیں کروایا، ان کو قتل تو نہیں کروایا، نہ اس ایکسٹریم پہ گئے ہیں. تو یہ ہے حضرت معاویہ کی شان کہ آپ کے جو دشمن ہیں ان کے منہ سے آپ کی تعریف ہوتی ہے. اور یہ ہوتی ہے اس بندے کی حالت جو صحابہ کرام کا گستاخ ہوتا ہے، اہل سنت کے طریقے سے ہٹتا ہے، حضرت معاویہ کی گستاخی کرتا ہے. وہ خود اپنی باتوں میں پھنستا ہے، وہ خود تضاد کا شکار ہوتا ہے، وہ خود ہلاکت کا شکار ہوتا ہے، وہ خود تزلزل کا اور لغزش کا شکار ہوتا ہے. کبھی ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے کہ جو بھی اہل سنت کے طریقے سے ہٹے گا کبھی بھی اس کے پاؤں نہیں لگیں گے. یہی وجہ ہے قرآن نے یہ فتویٰ دیا ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو سنت اور اہل اسلام کے طریقے سے ہٹے گا پھر وہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، گمراہ ہوتا پھرے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی. یہی حالت ہے اس مرزا جہلمی کی کہ جب یہ ٹھوکر کھائی، حضرت معاویہ کی گستاخی کی، اب خود حضرت معاویہ کا دفاع بھی کر رہا ہے، خود حضرت معاویہ پہ بکواس بھی کر رہا ہے. تو اصل میں بشرم یہ خود ثابت ہوا، نہ کہ اہل سنت. اور حضرت معاویہ کو ماموں یعنی خال المومنین تو علماء امت نے کہا ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا ہے، ہاں جی اسلاف نے انہیں ماموں مانا ہے. اس کا مطلب ہے وہ اسلاف تو مومن ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں وہ تمہارے ماموں ہیں. پتہ چلا وہ مومنوں کے ماموں ہیں، وہ مرزا جہلمی کے ماموں نہیں ہیں. ہاں جی یہ بزرگوں کا فتویٰ ہے کہ خال المومنین مومنین کے ماموں ہیں، جو انہیں ماموں نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. یہ اسلاف کا فتویٰ ہے. اور مرزا جہلمی کہتا ہے تمہارا ماموں، یعنی تم مومن ہو تمہارا ماموں ہے، لہٰذا مومنوں کے ماموں ہوئے اور مرزا جہلمی کے یہ امیر معاویہ ماموں نہیں ہے. اور پھر یہی ٹھوکر اس کا جو استاد ہے اسحاق جالوی، جو آئے روز حضرت معاویہ پہ زبان چلاتا تھا، بے شمار جگہ اس نے جھوٹی تاریخ کی بنیاد پہ حضرت معاویہ کی توہین کی ہے اور بکواس بازی کی ہے. اور حضرت معاویہ کی گستاخی کی اسے یہ سزا ملی کہ معاذ اللہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کو مجتہد کہتا ہے. حضرت معاویہ کے اجتہاد کا انکار کرتے کرتے اس طرح جناب گمراہی کی گہری کھائی میں گرا، گہرے گڑھے میں گرا بدبخت کہ حضرت
علی المرتضیٰ کے اس شقی اور بدبخت اور ملعون بے دین قاتل خارجی ابن ملجم گویا کہ جیسے اس کا ماموں ہے، کہتا ہے وہ مجتہد تھا، اس نے اجتہاد کیا ہے، ابن ملجم نے بڑا نیک شخص تھا، بڑا پرہیزگار تھا، نمازی تھا، یہ معاویہ کا اجتہاد نہیں ہے۔ تو رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من لی ہے تو کھڑی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کی کار نہیں، اصل وہ اجتہاد کی کار نہیں، اصل وہ اجتہاد کی کار نہیں، ایسا ہی گل جے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا نہ کہے نہ جے کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرنے سے لاوے، او دا اجتہاد، او دا اجتہاد، او دا اجتہاد، بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے دا شکار سی، مگر مغالطے دا شکار سی۔ یہ حالت ہوتی ہے جو حضرت معاویہ کا گستاخ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں حضرت معاویہ پردہ ہیں، ایک پیمانہ ہے ایمان کا، صحیح العقیدہ ہونے کا، اور جو حضرت معاویہ کا گستاخ ہو گیا وہ اب گمراہی سے بچ نہیں سکتا، اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، وہ ضرور ہلاک در ہلاک ہوتا جائے گا، ہلاک در ہلاک ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا جو گستاخ معاویہ ہے وہ گستاخ علی المرتضیٰ بھی ہو گیا۔ اسی طرح مرزا جلمی نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا، جب کہا گیا نا تم وہ حدیث عمار پڑھ کے معاویہ کی گستاخی کرتے ہو، جب کہ امام حسن نے تو صلح فرما لی، تو کہتا ہے حسن تو رسول اللہ کے سامنے شے کوئی نہیں۔ تک مولا علی علیہ السلام زندہ تھے تب تک لڑائی تھی، جب تک وہ شہید، پھر جب وہ شہید ہوئے پھر اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں تھی۔ نوز باللہ وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ دیکھا آپ نے، یعنی حالانکہ حسن پاک کا اپنا عمل نہیں تھا، نانا جی کا فرمان تھا، رسول اللہ کا وہ فرمان ہے، وہ بھی رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا، تو ظالم حدیث کا انکار کر بیٹھا، حضرت امام حسن کی گستاخی کر بیٹھا، حضرت معاویہ کے بغض کے اندر کتنی مثالیں پیش کروں، کتنی مثالیں پیش کروں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ جو حضرت معاویہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنا ایمان سنبھال نہیں سکتا، ایمان کبھی نہیں بچا سکتا، وہ گمراہ در گمراہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے نولیہ ما تولی ونصلی جہنم 7 مسیرہ۔ اللہ کریم ہمیں اس طرح کی تمام گمراہیوں سے، ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے۔